الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں خلق لکم کہ جنہوں نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، جمیعاً سب کی سب، ثم استوى پھر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے الی السماء آسمان کا، فسواہن تو بنا دیا انہیں، سبع سماوات سات آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پچھلے درس میں اس سے پچھلی آیت میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں سے 4 انعامات عامہ کا ذکر ہے۔ پہلا انعام پچھلی آیت میں گزر گیا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ کہ تم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت میں انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا انعام عام کا ذکر ہے، اور اس کا تعلق انسان کی پیدائش کے بعد اس کی بقا سے ہے۔ پچھلا انعام تھا پیدائش، اور اس انعام کا تعلق انسان کے پیدائش کے بعد اس کی بقا سے ہے۔ انسان کی بقا چونکہ زمین کی نعمتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں جو کچھ ہے تو یہاں اس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو یہ انسان پر دوسرا انعام ہے کہ پیدا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ضروریات کا تمام بندوبست بھی کیا۔ یہی اس آیت کا ربط بھی ہے پچھلی آیت سے۔ دوسرا ربط اس آیت کا یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا اعبدوا ربکم کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اسی طرح وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پچھلی آیت میں ذکر ہوا، بعث بعد الموت کا ذکر۔ تو اس آیت میں ان کی دلیل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری ضروریات کا تمام سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ هو الذی خلق، اس میں حصر ہے۔ حصر کا مطلب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خاص کرنا کسی چیز کو۔ حصر کس طرح پیدا ہوا اس میں کہ هو الذی یہ بھی معرفہ اور خلق جملہ یہ بھی معرفہ، تو دونوں مبتدا و خبر معرفہ ہیں، تو یہ اس سے حصر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دلیل ہے توحید فی العبادہ کی یا بعث بعد الموت کی، اور یہ قاعدہ ہے کہ دلیل کا حصر دعوے کے حصر پر دلالت کرتا ہے کہ اگر دلیل میں حصر ہوگا تو دعوے میں بھی اس کی وجہ سے حصر پیدا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی عبادت ایک اللہ کے لیے خاص کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ اس میں ہے لکم، لام کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ لام ملکیت، لام انتفاع، لام اجلیہ وغیرہ۔ تو یہاں یہ لام کس کے لیے ہے؟ تو لام ملکیت کے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ لام ملکیت کے لیے لفظ خلق مناسب نہیں ہوتا، اور یہاں پہ ہے خلق لکم۔ لام ملکیت کے لیے جعل کا لفظ آتا ہے، تو یہاں پہ جو لام ہے یہ لام انتفاع کے لیے ہے، اور اسی طرح لام اجلیہ بھی یہاں پہ صحیح بنتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی لِأَجْلِكُمْ وَإِنْتِفَاعِكُمْ، کہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کی ملکیت سے باہر ہیں، ایک سوال یہ۔
دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کا ظاہری کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزیں تو الٹا نقصان کا باعث ہوتی ہیں انسان کے لیے، جیسے کوئی زہریلی چیزیں وغیرہ۔ تو یہ کیسے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول عام ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس میں شامل ہے، پھر چاہے وہ انسان کے استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، ظاہر ہوں یا مخفی ہوں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا ظاہری کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فائدہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھی، بالذات بھی ہو سکتا ہے اور بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان بالواسطہ فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر گھاس ہے، ہریالی وغیرہ ہے، تو یہ انسان کے جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، تو اس میں بھی اصل میں بالواسطہ انسان کا ہی فائدہ ہے۔ بہت سی زہریلی چیزیں ایسی ہیں جن سے دوائیاں بنتی ہیں، اور اسی طرح بہت سے دوسرے کاموں میں وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو زہریلی چیزوں میں بظاہر نقصان ہے، لیکن اس میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا تو دینی فائدہ ہوتا ہے۔ دینی فائدے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں، حیوانات، نباتات، جمادات، ہوائیں وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان انہیں دیکھے اور اپنی عقل استعمال کرے اور یہ سوچے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے کہ جس نے ان کو بنایا ہے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں اور مزے یہ جنت کی یاد دلاتی ہیں انسان کو، اور دنیا کی جو سختیاں ہیں، نقصان ہیں، زہریلی چیزیں وغیرہ ہیں، تو یہ جہنم کی یاد دلاتی ہیں۔ تو اس میں اخروی فائدہ ہے انسان کا۔ اسی طرح بہت سی مختلف مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف قسم کے نمونے ہوتے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان حیرت انگیز چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ تو یہ مطلب ہے دینی فائدے اور اخروی فائدے کا۔ پھر اس میں فرمایا فی الارض جمیعا، تو فی الارض کا کیا مطلب ہے؟ فی الارض کا مطلب ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، تو اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے اندر ہیں، پانی کے اندر ہیں یا زمین کے اندر مخفی ہیں، جیسے کہ معدنیات، پیٹرول وغیرہ، تو یہ سب اس میں داخل ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، قصد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا۔ اس میں ہے استوا۔ استوا کیا معنی ہے؟ قرآن کریم میں یہ استوا 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، پوری جوانی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ قصص میں کہ جب وہ پہنچ گئے اپنی پوری جوانی کو تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا۔ اسی طرح استوا استقامت کے معنی میں آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر کسی چیز کی طرف توجہ کرنا اور اس کا قصد کرنا۔ چوتھا معنی ہے اس کا کسی چیز پر غلبہ حاصل کرنا، اور 5واں معنی ہے ارتفاع اور بلندی۔ تو یہ 5 معنی ہیں استوا کے جو کہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پہ استوا کا کیا معنی ہے؟ تو ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ 5 معنی ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہاں تیسرا اور 5واں معنی مراد ہے، یعنی قصد کرنا، متوجہ ہونا، تیسرا معنی، اور 5واں معنی ارتفاع اور بلندی۔ تو مفسرین نے جتنے بھی اقوال لکھے ہیں تو وہ تمام انہی 2 میں منحصر ہیں، قصد و ارادہ اور بلندی۔
یہاں پہ ایک سوال ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ جب آسمان موجود ہی نہیں تھا تو اس کی طرف استوا کا کیا معنی، اس کے قصد کرنے کا کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے سما کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی بلند اور اونچی طرف، اسی لیے اسے مفرد ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سما کا ارادہ کیا، یعنی بلند طرف کا ارادہ فرمایا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد سما کا مادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کے مادے کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ اس وقت موجود تھا، تو اسے پھر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ پھر ہے فسواہن 7 سماوات، کہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے 7 آسمان۔ تو یہاں پہ ہن ضمیر ہے جو کہ راجع ہے سما کی طرف، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سما تو مفرد ہے اور یہ ضمیر ہن یہ جمع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ راجع ہے بے اعتبار جنس، تو اس طرح یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں فسواہن، تسویہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد 7 آسمان بنانا ہے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی تفاوت و فرق کے۔ 7 سماوات، 7 آسمان، تو یہاں لفظ سبا ذکر ہے، تو لفظ سبا یہاں پہ سری ہے، یعنی 7 آسمان۔ اس لیے 7 سے زیادہ آسمانوں کا جو قول بعض کتابوں میں موجود ہے تو وہ غلط ہے اور خلاف شرع ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا فسواہن 7 سماوات۔ یہاں مفسرین نے ایک تفصیلی اور طویل بحث ذکر کی ہے کہ زمین و آسمان میں سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی، تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کی پیدائش سے پہلے ہوئی، اور سورہ نازعات اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے ہے۔ تو یہ 2 قسم کی آیات ہیں جو کہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو اسی وجہ سے علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ تو ان میں تطبیق کس طرح ہوتی ہے، اس کے بارے میں بہترین قول ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ زمین کا مادہ آسمان کی پیدائش سے پہلے پیدا کیا گیا، صرف مادہ، اور پھر اس کو پھیلایا گیا آسمان کی پیدائش کے بعد، اور جب 7 آسمان بن گئے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پیدا کیا، اور پھر آسمان کی پیدائش کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے اور اس کا قصد فرمایا، اور پھر آسمان کا مادہ پیدا کرنے کے بعد اس سے 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد زمین کے مادے کو پھیلایا اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پہاڑ، درخت، پانی وغیرہ یہ سب چیزیں۔ تو اس تفصیل کے ذریعے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے اور ان آیات کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ علیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قرآن کریم میں 130 دفعہ ذکر ہے، اور علم کے مادے سے عالم بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ 49 دفعہ ذکر ہے، اور صفت مبالغہ علام ذکر ہے 4 دفعہ۔ پھر یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، ازلیہ ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات کے آخر میں اس طرح کے جملے ذکر ہیں، انہیں فواصل الآیات کہتے ہیں، جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پہلے گزرا، وہو السمیع العلیم، وہو بکل شیء علیم، تو انہیں فواصل الآیات کہتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنی صفات ذکر فرماتے ہیں،
اور اس کا قانون یہ ہے کہ اس میں جو صفت ذکر ہوتی ہے تو اس کی ماقبل سے کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ذکر ہے. تو اس آیت میں اس سے پہلے خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا. تو زمین میں کیا کچھ ہے، اس کی کیا تعداد ہے، کیا تفصیل ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے. تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی اس کے ساتھ مناسبت ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علم ذکر کی گئی. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور بعث بعد الموت پر دلیل ہے. اس سے پہلے اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات کے ذکر کے ذریعے توحید اور بعث بعد الموت کی دلیل تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے توحید اور بعث بعد الموت پر دلیل ہے. ایک نقطہ یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ اس بات توحید اور اس بات قیامت کے لیے دو قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے دلائل وہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر دلالت کرتے ہیں وہ. تو یہ دونوں قسم کے دلائل، علم اور قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ علم اور قدرت میں ہے. تو اس بات توحید اور اس بات قیامت کے لیے یہی دو قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے. آخر میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، خلق لکم کہ جنہوں نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض وہ کچھ جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الی السماء آسمان کا، فسواہن تو بنا دیا انہیں، سبع سماوات سات آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو آج کا درس یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.